اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور رمضان کے جتنے بھی یہ سارے آپ کو اکٹھا کرنے کی اللہ تعالیٰ جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہمیں پاک صاف کر دیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور میں تو سوچتی ہوں کہ وہ بدبخت انسان ہوگا جس کو رمضان مبارک ملا اور اس نے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے ہوں گے۔ آج میرا ٹاپک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہ ہے۔ حضرت خدیجہ کے جن کا رتبہ عورتوں میں سب سے زیادہ تھا اور جن کی خدمات اسلام کے لیے بہت زیادہ تھیں۔ حضرت خدیجہ جو تھیں، حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ماں تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون تھیں جو پیغمبر اکرام پر ایمان لائیں، نماز پڑھی اور اسلام میں وحی اور نبوت کی احادیث کی راوی تھیں۔ حضرت خدیجہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مؤنث و غمخوار اور قوی ترین مددگار تھیں۔ انہوں نے اسلام کی شدید سختیوں اور پریشانیوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و شفیع دی اور اپنا مال خرچ کرنے میں کبھی دریغ نہیں کیا، اور آپ کو جو قدرت اور شہرت حاصل تھی اس کے ذریعے اپنے شوہر کی ہر طرح سے مدد کی، لہٰذا رسول خدا بہت زیادہ ان کو دوست رکھتے تھے۔ خدیجہ ان صفات کے ساتھ آسمان میں چمکتے ہوئے ستارہ کی طرح ہیں اور ان کے وجود سے تمام عورتوں کی آنکھیں روشن تھیں۔ اسلامی تمام فرقوں کے اعتراف کی بنیاد پر اسلام کی ترقی کا ایک رکن حضرت خدیجہ کے کندھوں پر تھا، اسی وجہ سے آپ کو ام المومنین کا خطاب ملا۔ حضرت خدیجہ کا مقام رتبہ اس قدر بلند و بالا تھا کہ خدا بند عالم نے جبریل کے ذریعے ان کو اسلام کہلایا اور آپ کو بہت عظیم ثواب کا وعدہ دیا، اور ایسا عظیم ثواب جو آج تک کسی گزشتہ صحابی کو نہیں ملا۔ حضرت خدیجہ کے لیے مریم کی طرح آسمانی دسترخوان نازل ہوتا تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں اپنے صحیح میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ جبریل پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئے اور ایک بہشتی برتن میں بہشت کے کھانا جو تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دسترخوان خداوند عالم کی طرف سے حضرت خدیجہ کے لیے ہے، اور ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو خوشخبری دینا کہ تمہارے لیے بہشت میں ایسا محل ہے جس میں کوئی شور اور کوئی سختی نہیں ہوگی۔ پیغمبر اسلام کی ازدواجی محترات میں حضرت خدیجہ کو جو برتری حاصل تھی اس کی حضرت عائشہ بھی وضاحت فرماتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت خدیجہ سے حضرت خدیجہ سے زیادہ کسی عورت پر عشق نہیں کیا، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ان پر درود بھیجتے تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک بوڑھی عورت کو اس قدر کیوں یاد کرتے ہو جبکہ وہ مر گئی ہیں اور ان کی کوئی نشانی باقی نہیں ہے؟ تو خداوند عالم نے آپ کو اس سے بہتر زوجہ نصیب کی ہے۔ میں نے جب یہ بات کہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر متغیر ہو گیا جس طرح کے نزول وحی کے وقت ہوتا تھا۔ آخر فرمایا، نہیں، ہرگز خداوند عالم نے مجھے اس سے بہتر زوجہ نہیں دی۔ جس وقت لوگ میرا انکار کر رہے تھے وہ ایمان لائیں، جس وقت لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگ مجھے اپنے پاس سے ہٹا رہے تھے اس وقت انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ اور پھر یہ کہا کہ مجھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت لوگ جو تھے مجھے اپنے پاس سے ہٹا رہے تھے،
इस वक्त उन्होंने अपने माल से मेरी मदद की और खुदावंद आलम ने मुझे इनसे औलाद भी अता फरमाई, जो कि दूसरी अज़वाज से मुझे महरूम किया। इसी तरह पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी रिवायात में ज़िक्र हुआ है कि हज़रत खदीजा जन्नत की औरतों में सबसे बेहतर मनादी ने अपने बाप से रवायत किया कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने की औरतों की सरदार थी, ये जन्नत की सबसे ज़्यादा फरमाया अफजल निसा, ये इनके बारे में जो लिखा उसमें सूरह आल इमरान में है। और इसमें ये भी कहा गया है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़मत और इज़्ज़त में 4 औरतें काफ़ी हैं, खदीजा बिनते खुवैलद, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, मरियम बिनते इमरान और आसिया बिनते मज़ाहिम। इन 4 औरतों की जो है ये इस्लाम में इनकी बहुत ज़्यादा वो है, बाकी औरतों पर इनको फजीलत है। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, मैं इंशाअल्लाह ताला मेरा दिल तो करता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ, बहुत ज़्यादा। हज़रत खदीजा के इतने वो हैं, आप की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात 10 रमज़ान में हुई थी और इस हवाले से भी उनको याद करना कि आप ये तो देखें कि हम कहते हैं कि जब रमज़ान में कोई फौत होता है तो उसके लिए बहशत के जन्नत के दरवाजे खुले हुए होते हैं। तो हज़रत खदीजा 10 रमज़ान मुबारक को वफ़ात पाई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन बीवी, गमखार दोस्त, और जिन्होंने इस्लाम की आज अगर इस्लाम ज़िंदा है, अगर है तो इस्लाम, वो हज़रत खदीजा ने अपना सब माल और दौलत सब कुछ जो है वो इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। इस्लाम है उस अजीम औरत की हस्ती पर हम तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना सोच भी नहीं सकते हैं कि हम उस मुकाम पे जा सकते हैं कभी, कि हम कैसे जा सकते हैं, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो दुनिया की, मैं तो समझती हूँ कि दुनिया की कीड़ा मकोड़ा हूँ ज़मीन पे, तो मेरी क्या हैसियत कि मैं ऐसा लफ्ज़ मुँह से निकालूँ। उन्होंने बहुत खिदमत की हैं, उनकी वजह से आज इस्लाम है। अगर वो ना होती, वो एक पहली खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, कितना बड़ा रुतबा है, देखा आपने। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें सही रास्ता दिखाए। तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी मेरी सेहत ठीक नहीं है। तो अगर मेरे चैनल को पसंद किया आपने तो प्लीज़ मेरे इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा।